وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مریم درس نمبر 1361 آیت نمبر 59-60 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے،
اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، اور عنقریب وہ یہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ الا من تاب و آمن، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور یقین کر لیا اور عمل صالح کیا یقین کے مطابق، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، ان پر ذرا بھی ظلم یعنی کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے اجر میں۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور وہ جائیں گے جنت میں جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بن دیکھے۔ انہو کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا، اس میں لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، الا سلامہ، سوائے سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، وہاں انہیں صبح و شام کھانا ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ جو پہلی آیت ہے وہ ذرا زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے، اور بہت ہی بنیادی مضمون ہے، اس میں تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی دیکھیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فخلف من بعد، آج جو ہے پھر ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے ناخلف آ گئے۔ خلفن، نااہل جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے بعد جو ہیں جو لوگ تھے تو وہ ان کی وراثت کو سنبھال لیتے اور نیکی کا کام کرتے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارتے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے، دیکھیں اس میں ایک کام کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی۔ اب اس میں تھوڑا سا مضمون ہے نماز۔ دیکھیں، اول تو یہ بات دیکھیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور اللہ کی یاد، دیکھیں دنیا دار اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ضائع ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نماز تو مومن پہ فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ایک مشرک یا کافر یا اس مشرکانہ دماغ اور کافرانہ روش رکھنے والے لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو ضائع ہو جائے گی۔ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں نا۔ ایک ہندو ہے مثال کے طور پہ، اور وہ ارادہ نہیں کرتا کلمہ پڑھنے کا، لیکن زبان سے پڑھ لیتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، حقیقت میں تو وہ نہ کلمے کا مطلب سمجھتا ہے ہندو، اور نہ کلمے کا مطلب سمجھتا ہے، نہ تقاضے پورے کرتا ہے، نہ اس کا ارادہ کرتا ہے کہ ہاں وہ تو اس کا وہی ذہن ہے کہ میں تو ہندو ہوں اور میں تو بتوں کی پوجا کروں گا،
لیکن ساتھ ساتھ وہ یعنی متوازی طور پہ ذہنیت اس کی تو ہندوانہ ہے. ایک میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں. ہندوانہ ذہنیت ہے. وہ کہتا ہے میرے گھر میں میں ٹھیک ہے مندر نہیں جاؤں گا، لیکن یعنی اپنے طور پہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں مندر میں نہیں جاؤں گا، لیکن گھر میں جو مورتیاں ہیں ان کے سامنے تو میں جھکتا رہوں گا. اس ارادے سے وہ پھر کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، یعنی بظاہر مسلمان ہو جاتا ہے. مورتی کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے اور وہ مسجد میں بھی جا کے نمازیں پڑھتا ہے. تو پھر روزے بھی رکھتا ہے. پھر وہ مالدار آدمی ہے، ہر سال 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتا ہے مثال کے طور پہ. پھر چونکہ مسلمان کا نام اس نے لے لیا ہے تو وہ پاسپورٹ اس پہ لکھ دیا ہے، کیونکہ جو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو کلمہ پڑھتا ہے اور نام مسلمانوں کا ہے اس کے لیے مسلمان لکھ دیا جاتا ہے. وہ حج اور عمرے بھی کرتا ہے، لیکن جو اس کا رویہ ہے وہ تو مشرکانہ ہے. وہ تو گھر میں اس نے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کے سامنے جھکتا رہتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کی آسانی کے لیے، اللہ کی یاد سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری طرح جو ہے دنیا ہی اس کا مقصود ہے اور دنیا ہی اس کا معبود ہے اور دنیا ہی اسے محبوب بھی ہے. تو یہ نمازیں اور یہ اس جو برائے نام ہندو ہے بظاہر مسلمان ہے، تو اس کی کوئی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی یہ ساری جو بظاہر یہ پریکٹس کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا اس کے کسی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس نے تو یعنی صدقے دل سے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دیکھیں، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے. اسلام زبان سے اقرار جب آپ کر لیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ مومن تب بنتے ہیں قرآن کی روح سے جب آپ دل سے یقین کر لیتے ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور اسلام کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. کلمے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، اس کے سوا وہی میری منزل ہے اور اس کے سوا میں نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اب یہ جو بیچارہ ہندو ہے تو اس نے تو دیویوں کی سامنے وہ سر جھکاتا ہے اور دیویوں سے مانگتا بھی ہے، ڈنڈوت بھی کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، وہ رسمیں جو پہلے تھی. لیکن اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اس ہندو میں فرق کیا ہے؟ ہماری ذہنیت جو ہے وہ شرک کی ہے، رویہ ہمارا کافرانہ ہے. ہمیں اس زندگی پر ہی یقین ہے. بس کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. یہی زندگی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں، بات ختم ہے. اور کوئی یعنی کافر کہتا ہے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اپنے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ وہ تو ساری پلاننگ ہماری دنیا کی ہے. ہم دنیا ہی کے لیے زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم جان دے رہے ہیں. اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. تو اب یہ ہے نا کہ وہ پیغمبری مشن، میں ایک بات اور آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ پیغمبری مشن اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کا وہ ہمیں ڈیوٹی سونپنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو کیا ہم نے وہ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی ڈیوٹی تھی، کیا ہم ان کے امتی کے حساب سے وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ کیا آج دنیا میں اسلام غالب ہے؟ مغلوب ہے. اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے اور مسلمانوں میں اکثریت جو ہے وہ مشرکوں کی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ.
یہ ایک بہت کٹھن صورتحال ہے سامنے کرام، اور ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اپنے آپ کو تو ہم مومن سمجھتے ہیں اور کچھ مومنانہ حرکات کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ تسبیحات، لیکن حقیقت میں تو ہمارا دیکھیں ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد وہ بات آئے گی، وہاں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اصل چیز تو یقین ہے، ایمان۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ دیکھیں جنت کس کے لیے ہے؟ جس میں یہ 3 صفات موجود ہیں کہ وہ پلٹ آئے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے، یقین کر لے، آمن، یقین کر لے کہ ہاں میری منزل تو اللہ ہے، اور دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کروں۔ اور پھر عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ انسان واقعی اس کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ اگر آپ زبان سے نہ بھی کہیں کہ بھئی نفس میرا میں شیطان، یہ نفس میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود اللہ ہے، لیکن آپ کے سارے کام، آپ کی ساری زندگی، من چاہی زندگی آپ گزار رہے ہیں، تو آپ کا معبود تو خواہشات نفس ہو گئی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا چکا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی اس دھوکے سے نکلیں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی کتابوں میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی کتاب میں ہم مومن نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، کاغذوں میں ہمارا نام مسلمان لکھا جائے گا اور ہمیں مسلمان بولا جائے گا، یہ قانون الہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اللہ نے ہدایت کی ہے کہ جو تمہیں سلام کہے، السلام علیکم پکارے، اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، وہ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، باقی تو میں اس کے ساتھ دیکھوں گا۔ لیکن یہ تو ایک شریعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، ہم کسی مسلمان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، نہ کفر کا، نہ شرک کا، نہ نفاق کا، اس کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پھر تفصیل ہے، قرآن تو اللہ کی کلام ہے، وہ تو ہم نے پڑھنا ہے۔ گمراہی اور کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ دیکھیں آیت نمبر 59 میں یہ مضمون بالکل واضح ہے، اور میں آپ کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ بالکل اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے میں آپ کو یہ جملہ بنا کے دے رہا ہوں۔ اگر آپ زندگی منچاہی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا مقصود بھی نہیں ہے، نہ آپ کو محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اب آپ جو عبادات ظاہرہ کر رہے ہیں، چند عبادات کر رہے ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہیں، اداء الصلاۃ، وہ ضائع ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور دیکھیں اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اداء الصلاۃ کا جو ہے وہ یہی مطلب ہے کہ دیکھیں نماز تو ایک الگ چیز ہے جو مومن کے لیے لازمی ہے، باقی تو جو قلبی ایمان نہیں رکھتے تو وہ ایک ظاہری، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ جملہ کہنے والا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری نمازیں تو ضائع ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی اثر معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہا۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں، اب اس میں آپ لگا لیں، اکثریت نمازی ہے، لگا لیں، لیکن وہ نمازی جو ہیں برائی سے
اور بے حیائی کے کاموں سے رک رہے ہیں۔ کیا روک لیا ہے نماز نے ان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ نماز کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے، انسان رک جاتا ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ بے حیائی کی اپنی تشریح ہے، کسی نے سنی ہوگی۔ بے حیائی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی روکتی ہے۔ آج تو ہم سب لوگ نافرمان ہیں، ساری قوم ہی نافرمان ہے، ساری امت نافرمان ہے۔ فرما برداری نو، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا نہیں۔ تو من چاہی زندگی، ٹھیک ہے نمازیں بھی پڑھیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ آپ کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، اس کا کیا مطلب؟ نماز ضائع ہے؟ نماز نہیں ہے ہماری۔ نماز تو ایک الگ چیز ہے، ایک وکھری چیز ہے نماز، جس کا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، جو مومن کی ضرورت ہے، مومن کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کے سبق کا جو خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ اگلے سبق میں بات کریں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گمراہ ہیں فسوف یلقون غیّا، گمراہی کے انجام سے ہم دوچار ہوں گے۔ غی کہتے ہیں گمراہ، گمراہی کے انجام۔ اب گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اچھا، اب اس میں خواہشات نفس کی پیروی، لفظی ترجمہ ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیّا، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اب اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں یہ تو میں جذبات سے کام نہیں لے رہا، آہستہ بول رہا ہوں۔ اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک صورت ہے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ آپ کا مقصود ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، آپ نے اپنی دنیا کو، یعنی دنیاوی مفادات کو آپ قربان کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں آخرت کے فائدے کے بدلے۔ یہ الفاظ میں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن سے منتخب کر کے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام دنیاوی مفادات کو بوقت ضرورت قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے آخرت کے فائدے کے عوض۔ یہ مومن کی شان ہے، اور یہ ابتدائی سودے میں یہ ہے۔ مومن جو ابتدائی سودا کرتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، عوض میں جنت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، تو آپ مومن کاہے کے ہیں؟ آپ تو گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، تھوڑی سی اس میں بات کریں گے۔ ابھی میں جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔